جو ماہ شعبان کا رمضان کے لیے مشق کا مہینہ کہنا، اس حوالے سے بتائے گا کہ تیاری یہاں سے شروع کر دیں، اپنی نماز کو خاص طور پہ محتاط ٹائم کے مطابق ادا کریں. وہ ڈیلے ہو جاتا ہے، کچھ ہم اپنی سستی لاپرواہی کر جاتے ہیں. قرآن کریم کی تلاوت کی عادت ڈال لینا، یعنی یہ مہینہ ہمیں تیاری دے دیتا ہے پہلے. جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں آپ نے جو نماز اور قرآن کی بات کی ہے نا، یہ تو انسان کا معمول پوری زندگی ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ نے قرآن کے متعلق فرمایا ان قرآن الفجر کان مشہودا. فجر کے وقت قرآن پڑھنا جو ہے نا، یہ مجھے بڑا محبوب ہے. فجر کے وقت یعنی قرآن کسی بھی وقت پڑھیں بہت اچھا ہے، لیکن اسپیشلی اللہ نے کہا ان قرآن الفجر کان مشہودا، فجر کے وقت پڑھا ہوا قرآن مجھے بہت محبوب ہے. تو یہ قرآن کی تلاوت، بلکہ سر میں یہ عرض کروں گا، آج سے 30-40 سال پہلے ہم چلے جائیں یا کسی ایسے بزرگ سے پوچھیں جو پارٹیشن سے پہلے بھی تھوڑے سی ہوش و حواس میں تھا، اس وقت لوگ اگر کسی محلے میں داخل ہوتے تو گھروں سے قرآن کی آواز آتی تو سمجھتے یہ مسلمانوں کا محلہ ہے. اگر وہ بجن کی آواز آتی تو سمجھتے یہ ہندو ہیں. اگر وہ گرنتھ کا پاٹھ ہو رہا ہوتا تو وہ سمجھتے سکھ ہیں. لیکن اب ہم ایک اسلامی مملکت میں رہتے ہوئے کسی جگہ داخل ہو جائیں تو بدقسمتی یہ ہے کہ فجر کے وقت قرآن کی آواز کہیں سے نہیں آتی. تو یہ تو معمول ہمارا ہمیشہ ہونا چاہیے. اور دوسرا نماز، سر نماز جو ہے یہ کسی حالت معاف نہیں ہے. اس کے لیے تو اتنا دیکھیں، روزے کے متعلق کہا اگر روزہ نہیں رکھ سکتے تو فعدۃ من ایام اخر. زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ایک آدمی کے پاس استطاعت نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، اللہ نہیں تقاضا کرتے. ایک آدمی حج کی استطاعت نہیں رکھتا تو کہا کوئی بات نہیں، تجھ پہ فرض نہیں ہے. لیکن نماز کے متعلق کہا کہ اگر آپ صحت مند ہیں تو کھڑے ہو کے، اگر بیمار ہیں تو بیٹھ کے پڑھ لیں، اگر بیٹھ کے بھی نہیں پڑھتے لیٹ کے پڑھ لیں، اگر لیٹ کے بھی نہیں تو اشارے سے پڑھ لیں، اپنے رب سے تعلق کبھی نہ توڑیں. تو یہ تو انڈرسٹوڈ ہے کہ پوری زندگی نماز سے کوتاہی انسان کی تباہی ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات ہے رمضان کے متعلق، چونکہ رمضان میں ہم نے روزے رکھنے ہیں، اس کے لیے اگر ہم پہلے تھوڑے بہت روزے رکھ لینا، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں رکھا کرتے تھے، تو یہ آپ اس طرح سمجھیں. پہلے بھی ایک مجلس میں میں نے یہ آپ سے عرض کی تھی کہ یہ ایک وارم اپ ہے کہ کسی بھی یعنی سخت محنت مشقت سے پہلے جب وارم اپ ہو جائے بندہ تو وہ آسانی سے کر لیتا ہے. تو اگر یہ پہلے تھوڑی سی مشق کر لی جائے، سوموار جمعرات کا روزہ رکھ لیا جائے، ایام بیز کا رکھ لیا جائے، یا کوئی بھی نفلی روزہ، دو فائدے ہوں گے. ایک تو یہ کہ آنے والے روزے کے لیے آسانی پیدا ہو جائے گی. دوسرا یہ کہ نبی کریم نے فرمایا جس نے ایک روزہ نفلی اللہ کی رضا کے لیے رکھا، اللہ اسے 70 سال کی مسافت کے برابر جہنم سے دور کر دیتے ہیں. سبحان اللہ. تو اس لیے یہ بڑی اہم چیز ہے کہ ہم اس مہینے میں عموماً یہ بات کرتے ہیں. شاید اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ یہ لوگ عموماً اس میں غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم سوچتے ہیں رمضان آئے گا تو یہ کر لیں گے، رمضان آئے گا تو یہ کر لیں گے. تو جب ایک دم سارے برڈن، روزہ بھی، صبح سحری کے وقت اٹھنا بھی، اور اس کے بعد قرآن کی تلاوت بھی، ذکر اذکار بھی، وقت پہ نماز بھی، رات کو قیام اللیل بھی، یہ سارا ایک دم برڈن پڑے تو پھر وہ مشکل ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے جب ہم بتدریج اسے کریں گے تو انشاءاللہ پھر ہمیں مشقت نہیں محسوس نہیں ہوگی. اچھا سر، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.